یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، بہرحال مجبوری ہوتی ہے، اب بیان کرنا پڑتا ہے کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مراجع تھے، نجف کے بہت بڑے مراجع تھے۔ آیت اللہ قاضی کے درس میں جاتے تھے دعائے سماعت میں، تو پوچھتے تھے کہ میرا کیا ہوگا۔ اب آیت اللہ قاضی توحید کے پہاڑ تھے، کہا کہ نہیں، بہت بڑے شخص بن جاؤ گے۔ وقت آیا، وقت کے مراجع بن گئے، اس ٹائم اپنے زمانے کے مراجع بن گئے۔ شخص آیا ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں، کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نجف میں، آپ کو سامنے بیٹھنا ہونا چاہیے تھا جہاں سے امام گئے۔ وہاں لوگوں کی تو خط پڑے ہوئے تھے کچھ، کہا ان خطوں کو اٹھاؤ اور ان کو دیکھو۔ دیکھا تو امام زمانہ کے خط ہے، کہا ہمیں امام نے خود یہاں بٹھایا ہے۔ کیسے پہنچے اس جگہ پہ؟ جب اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے اور کسان کے بیٹے تھے، لیکن عشق تھا امام سے۔ کہا مجھے حوضے میں جانا ہے، تو کہا بیٹا یہیں ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ کچھ ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، کم از کم یہاں تو میں کچھ کھانا تو مل جاتا ہے۔ کہا نہیں، چلے گئے اصفہان، چلے گئے۔ سردیاں، ماں نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو بیٹا کس حالت میں ہے۔ گئے مدرسے میں، دیکھا نہ روشنی ہے، نہ کوئی گرم کرنے کا سامان ہے، نہ کچھ کھانا پینا ہے۔ باپ تھے، ناراض ہو گئے، بیٹا یہ کیا وضع حالت بنائی ہوئی ہے اپنی، کم از کم وہاں کچھ ملتا تو تھا، چلو چھوڑو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شریعت میں باپ کا حکم واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ باہر نکلے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور توسل کیا، پروردگار میں بھوکا رہنے کو تیار ہوں، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ کہہ کر کمرے میں آئے، مسجد کا خادم آیا مدرسے کا، کہا سید کوئی دروازے پر آیا، آپ کو بلا رہا ہے۔ سخت سردیاں ہیں، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وقت کے امام کھڑے ہوئے، امام کھڑے ہوئے۔ کہا کہ اپنی کتابیں ہٹانا، اس کے پیچھے ایک شمع ہے، اس کو روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی، کمرہ گرم بھی ہو جائے گا۔ یہ کچھ سامان لو، باقی کل پہنچ جائے گا۔ اور ہاں، اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے۔ عزیزان، اصل رابطہ امپورٹنٹ ہے، جانتا تو ہر کوئی ہے، مگر امام حسین کو نہیں جانتے تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ پتہ تو تھا رسول کے نواسے ہیں، مگر کیا چیز تھی؟ رابطہ نہیں تھا، معرفت نہیں تھی۔ امام زمانہ کو ہر کوئی جانتا ہے، کرسچن بھی جانتے ہیں، کرسچن کی کتابوں میں امام کا ذکر ہے، ان کی کتابیں خود کہتی ہیں، انجیل کے اندر یہ عبارت ہے کہ جیسے کوئی گھر کا بڑا شخص گھر سے چلا جائے اور پیچھے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دے جائے اور اس کے آنے کا وقت معین نہ ہو سکتا ہے وہ شام کو آئے، ہو سکتا ہے وہ رات کو آئے، ہو سکتا ہے کہ جب مرغے اذانیں دے رہے ہوں اس وقت آئے، اور اگر تم سو رہے ہوگے تو یاد رکھنا وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ یہ انجیل کی عبارت ہے، یہ امام زمانہ کے لیے ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے اندر ذکر ہے، وہ جانتے تو سارے، مگر رابطہ کس کا مضبوط ہے؟ صحاح ستہ، مسند انبل، جتنی بھی کتابیں ہیں اہل سنت کی، سب کے اندر ولادت سے لے کر کون ہے، نسل کیا ہے، اولاد کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، ظہور سے پہلے کیا ہوگا، حکومت، سب ہے کتابوں کے اندر، مگر کتنے رابطے میں؟ عزیزان، آپ 61 ہجری کے امام پر گریہ کریں اور وقت کے امام پر نہ روئیں تو یہ انصاف نہیں ہے۔ وہ امام تو ظاہر ہے آئے اور چلے گئے، یہ امام تو حاضر ہے، تو کتنا ہم امام کو یاد کرتے ہیں اور امام کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ اصل تو یہی ہے کہ ہم مجلس ہے ہی اسی لیے، یہ مجلس اصل میں آخری کی تیاری ہے، صرف ثواب کمانے کے لیے تھوڑی ہے۔ ثواب کہاں لے کے جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ جب امام ہی راضی نہیں ہوگا تو ثواب کہاں شفٹ ہوگا؟ امام راضی ہونا چاہیے۔ آج یہ جو یونیورسٹی کھلتی ہے یہ امام کی بلانے کے لیے ہے،
اور سمجھنے کی کوشش کریں. پوری دنیا تیار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، پورا خطہ ریڈی ہو گیا ہے. ظہور دور نہیں ہے، کوئی بتا تو نہیں سکتا ظہور کب ہوگا، لیکن ظہور نزدیک ہے.